باب زیارت القبور، قبروں کی زیارت کرنا۔ ابتدائی اسلام میں قبروں کی زیارت سے مردوں اور عورتوں دونوں کو منع کر دیا گیا تھا کہ کوئی بھی نہیں جا سکتا۔ اس کے بعد یہ اجازت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں قبروں کی زیارت سے روکا کرتا تھا، لیکن اب تم قبروں کی زیارت کیا کرو، کیونکہ وہ آخرت کی یاد دلاتی ہیں اور دنیا سے بے رغبتی دلاتی ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ اجازت مرد اور عورت دونوں کے لیے تھی۔ دوسری بعض روایات میں عورتوں کو وہاں جانے سے منع کیا گیا، لیکن پھر آپ نے پیچھے حدیث میں دیکھا کہ عورتیں کہیں نہ کہیں قبر کے پاس آگے پیچھے نظر آتی ہیں، تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ایک حدیث کے الفاظات ہیں لعن اللہ زوارات القبور۔ زوارات ہوتا ہے کثرت سے زیارت کرنے والی، کہ جو وہاں جا کے بیٹھ ہی جائیں اور بہت زیادہ جائیں، لیکن کبھی کبھار عبرت کے لیے جانا منع نہیں ہے اور انسان اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اور وہ فیلنگ جو قبر کو دیکھ کر ہوتی ہے وہ صرف سن کے نہیں ہو سکتی، اس لیے اس نقطۂ نظر کے ساتھ جانا کبھی کبھار ضروری ہے، اور کچھ دیر وہاں کھڑے ہو کر یہ محسوس کرانا کہ بہت جلد ہم بھی یہیں پر پہنچنے والے ہیں، انسان کے اندر کی بہت سی آلائشوں کو ختم کر دینے والی چیز ہے، نفس کی اصلاح کے لیے بڑی مفید ہے۔ حدثنا آدم حدثنا شعبہ حدثنا ثابت عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بامرأة تبکی عند قبر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کے پاس سے گزرے جو قبر کے پاس رو رہی تھی۔ فقال اتق اللہ واصبری، آپ نے فرمایا اللہ سے ڈرو اور صبر کرو۔ قالت، کہنے لگی الیک عنی، یہ ایک محاورہ ہے جس کا معنی یہ ہے کہ تم اپنا کام سے کام رکھو، الیک طرف تیرے ہیں، انی مجھ سے، یعنی مجھے مت کچھ کہو، فانک لم تصب مصیبتی، کیونکہ تم کو میری مصیبت جیسی نہیں پہنچی، ولم تعرفہ، اور اس عورت نے آپ کو پہچانا نہیں، فقیل لہا، تو اس عورت سے کہا گیا انہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فاتت باب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر آئی، دروازے پر آئی۔ فلم تجد عندہ بوابین، تو اس عورت نے آپ کے دروازے کے سامنے کوئی چوکیدار نہ پائے۔ بواب کہتے ہیں دربان، دروازے پہ کچھ نہ پائے، یعنی عام انسانوں کی طرح آپ کا گھر تھا۔ فقالت لم عارفک، کہنے لگی یعنی اپنا عذر پیش کرنے لگی کہ میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا۔ فقال، تو آپ نے جواب میں فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، کہ صبر تو صدمے کی ابتدا پر ہوتا ہے، یعنی اب رود ہو کے جب سب دل ٹھنڈا کر کے آ گئی ہو معذرت کرنے کے لیے، تو اس کا صبر سے کوئی تعلق نہیں، اس وقت تمہیں صبر کرنا چاہیے تھا جب صبر کا وقت تھا۔ اور دوسری بات اس سے کیا پتہ چلتی ہے، امام بخاری اس حدیث کو کس لیے لائے ہیں کہ عورت بھی قبرستان جا سکتی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو یہ تو کہا کہ انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، لیکن یہ نہیں کہا کہ تم قبرستان مت جانا، یا قبرستان کے اندر بھی یہ نہیں کہا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ، بس صرف یہ کہا اتق اللہ واصبری، اللہ سے ڈرو اور صبر کرو۔ تو اصل بات یہ ہے کہ جا سکتی ہیں خواتین، لیکن حدود کے ساتھ اور ان تمام پابندیوں کے ساتھ، کیونکہ اس عورت کے قصے سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہاں پر کوئی بہت چیخ پکار، جزا فضا اور ایسی کلمات ادا کر رہی ہوگی کہ جو اس کے لیے نقصان دہ ہوں۔